نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت واضح کرنے کے بعد اور نصارہ پہ حجت قائم کر دینے کے بعد یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے توحید اور اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالو، آؤ، کس کی طرف آؤ؟ الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف، سواء، جو برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیا ہے وہ بات؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو کہو کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فرما بردار ہیں۔ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو واضح کیا گیا اور نصارہ پر حجت قائم کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں یا الہ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں اللہ نے کلمہ کن کے ذریعے پیدا کیا۔ اس بات کو واضح کرنے کے بعد، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد اور آخر میں دعوت مباہلہ دینے کے بعد اب انہیں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اہل کتاب کہہ کے پکارا گیا، اگرچہ اس میں یہود و نصارہ دونوں ہی آتے ہیں، لیکن خاص طور پر نصارہ کو خطاب کیا گیا ہے کیونکہ پیچھے انہی کا ذکر تھا۔ انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ تعالو، آؤ۔ تعالو کا لفظ عین لام واو سے ہے، علو، کسی چیز کا بلند ترین حصہ۔ تو تعالی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو بلند مقام کی طرف بلایا جانا۔ تعالو، اوپر آؤ، یعنی کیا کر رہے ہو؟ گویا انہیں بلندی کی طرف آنے کی دعوت ہے۔ تعالو، آؤ، الی کلمۃ، ایک کلمے کی طرف، سواء، جو برابر ہے، جو کامن ہے، مشترک ہے۔ سواء کا لفظ سین واو یہ سے ہے، دونوں طرف سے برابر، وسط۔ سواء الرأس کہتے ہیں سر کا بالکل درمیانی حصہ، دونوں طرف سے برابر۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ بات جو تمہارے اور ہمارے بالکل درمیان میں ہے، یعنی مشترک ہے، کامن ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ، مگر اللہ کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بات مسلمانوں میں اور دیگر تمام الہامی مذاہب کے ماننے والوں میں مشترک ہے۔ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اس لیے انہیں جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس بات سے شروع کیا گیا جو دونوں کے درمیان مشترک تھی۔ یہاں بھی تبلیغ کا ایک بہت اہم نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان کسی دوسرے سے بات کرے تو اختلافی امور سے ابتدا نہ کرے، بلکہ کامن گراؤنڈ پہ بات کرے، اتفاقی باتوں پر بات کرے۔ اور صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، بلکہ مزید تاکید کے ساتھ یہ بھی کہا گیا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ دعوت تمام انبیاء کی دعوت تھی،
قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي، پس تم میری ہی عبادت کرو. اسی طرح سورۃ النحل کی آیت 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا پیغام دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو. گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا پیغام اور میسج یہی تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے. روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کے لیے جو خط لکھے اس میں سے ہرقل قیصر روم اور مقوقس حاکم مصر کو جو خطوط روانہ کیے اور انہیں اس میں اسلام کی دعوت دی، اس میں اسی آیت کو بنیاد بنایا. مقوقس کے نام جو خط بھیجا گیا اس کی اصل مصر کی ایک خانقاہ سے برآمد ہوئی ہے کئی 100 سال بعد، 18ویں صدی میں وہ اصلی خط جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اس کو اوریجنل حالت میں مجھے ترکی کے ایک میوزیم میں دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہے، جس کے اوپر تحریر اگرچہ بہت ماند پڑ چکی ہے لیکن وہ وہی چمڑے کا ورق اور اس کے اوپر لکھا ہوا. تو اس خط کے برآمد ہونے پر جب اس کی تحریر پڑھی گئی تو وہ وہی تحریر تھی جو صحیح بخاری میں موجود ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری احادیث کی یہ کتابیں کس حد تک اصل چیز کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. بہرحال اس خط کی جو عبارت ہے وہ کچھ یوں ہے، یا متن کچھ یوں ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد بن عبداللہ الی المقوقس عظیم القبط، کہ محمد بن عبداللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس جو قبطیوں کا بڑا ہے یا قبطیوں کا سردار ہے، قبطی اہل مصر کو کہتے ہیں. سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، انا ادعوک بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم سلامتی پا جاؤ گے. یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا. فإن تولیت، پھر اگر تم نے منہ موڑا، اگر تم مسلمان نہیں ہوئے، فإنما علیک اسم القبط، تو تم پر قبطیوں کا بھی گناہ ہے. اور پھر یہی آیت آپ نے لکھی: قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کرسچن کو یا کسی بھی نان مسلم کو، اور خصوصاً جو اہل کتاب میں سے ہو، اسے اسلام کی طرف جب بلایا جائے تو اسی سے ابتدا کی جائے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے، تم بھی رسولوں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے، تمہارے پاس بھی کتابیں ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے. آؤ دیکھو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے تمہاری کتابوں کی تکذیب ہوتی ہو؟ نہیں، وہ تو سب کچھ تمہاری کتابوں کی اور رسولوں کی تصدیق کرنے والے بن کر آئے ہیں. اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے دوسرے کو صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ نے خود بھی ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا آپ نے وہ کر کے دکھایا. اس سلسلے میں ایک بات اور یاد رہے کہ یہ جو بات کی گئی نا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو اس میں خصوصاً توحید کے معاملے میں یہود سے زیادہ نصارہ نے خطا کھائی ہے. اس لیے یہ بات کچھ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ کچھ کوٹیشنز بائبل کی آپ کے سامنے رکھی جائیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ جو توحید کا پیغام قرآن کا ہے وہی پیغام دراصل بائبل کا بھی ہے. مثلا انجیل کے حوالے سے کچھ کوٹیشنز. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر. یہ مرقس 29-30 آیت ہے. ایک اور یوحنا کی کوٹیشن ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے. پھر اسی طرح متی میں ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو یہاں بھی کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ خدائے واحد اور برحق. اور اسی طرح یوحنا کی انجیل میں بھی کیا ہے؟ خداوند ہمارا ایک ہی خداوند ہے، یعنی ایک ہی اللہ ہے. ان کے ہاں اللہ کے لیے لفظ اردو میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ خداوند. بہرحال تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ توحید کا پیغام ہمارے درمیان اور پچھلی امتوں کے درمیان ایک ہی رہا ہے. اور کیا نہ کریں، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، انسانوں کو رب بنا لینا. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، یعنی ان کے نام کی نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا. یہی ان کی عبادت کرنا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو رب بنانا دراصل کیا ہے؟ ان کو حلال و حرام کا مالک سمجھ لینا، آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرنا. دوسرے لفظوں میں شخصیت پرستی کرنا. کوئی بھی شخصیت جو اللہ کی طرف بلائے اس کی بات اس طرح ماننے لگ جانا گویا اللہ کی بات ہو. ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اپنا دین جس سے بھی سیکھیں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں وہ دلیل کی بنیاد پر کریں. اس سے جو بھی چیز لیں وہ دلیل کی بنیاد پر لیں، نہ کہ صرف محبت کی بنا پر یا عقیدت کی بنیاد پر یا کسی گروہ یا فرقے کے امام یا لیڈر ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ میں فلاں گروہ سے یا جماعت سے تعلق رکھتی ہوں اس لیے میرے لیڈر جو کچھ بھی کہیں گے وہ میرے لیے حرف آخر. میں ان سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ وہ اللہ کا حکم سنا رہے ہیں یا اپنی بات کو ہی اللہ کی بات بنا کے بتا رہے ہیں. اگر کوئی شخص اندھا دھند کسی کی تقلید کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شخص کہاں سے کچھ بتا رہا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں. ایسا کرنا ہی یعنی آنکھیں بند کر کے کسی کو فالو کرنا ہی دراصل اس کے پیچھے چلنا ہے. اور دوسرے لفظوں میں اس کو کیا کہا گیا؟ انسانوں کی عبادت کرنا. عبادت کا لفظ دراصل کیا ہے؟ عبد سے ہے. عبد غلام کو کہتے، یعنی کسی کی غلامی اختیار کرنا. ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت یا غلامی اختیار نہیں کریں گے، تو گویا ہر چیز اللہ ہی کی مانیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. اگر کوئی شخص اس طریقے کو چھوڑ کر بغیر کسی دلیل کے انسانوں کی بات کو وہی اہمیت دیتا ہے جو دراصل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دی جانی چاہیے تھی، تو یہ بات کس میں آ جاتی ہے؟ اس کی غلامی اور عبادت میں آ جاتی ہے، اور یہی چیز پھر انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں،
فقولو تو کہو، اشہدو گواہ رہو، بأننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں. تو مسلمان دراصل پھر کون ہے؟ مسلمان ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1، صرف اللہ کی عبادت کی جائے. نمبر 2، اس کے ساتھ کسی چیز کو، نہ کسی پتھر کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، نہ کسی آگ کو، نہ ہوا کو، نہ پانی کو، اور نہ کسی انسان کو اس کا شریک بنایا جائے. ولا نشرک بہ شیئا، شیئا کیا ہے؟ نکرہ، کوئی بھی چیز. اور تیسری بات خاص طور پر جس کا ذکر کیا گیا، ولا یتخذ بعضنا، بعضنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم میں سے کوئی، ہم میں سے بعض، بعضن کسی کی، بعض کی یعنی کسی کی بھی ایسی عبادت نہ کرے کہ اربابن اسے رب کا درجہ دے دے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. گویا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں، کسی بھی ہستی کو، خواہ ماں باپ ہو، خواہ استاد ہو، خواہ دوست ہو، خواہ معاشرہ ہو، خواہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، خواہ کوئی مذہبی لیڈر ہو، حال کی کوئی شخصیت ہو یا ماضی کی کوئی شخصیت ہو، اس کی بات کو ایسی توجہ دینا، ایسی اہمیت دینا یا ایسا مقام دینا جو اللہ کی بات کا ہے یا اللہ کی بات کے مقابلے میں. یعنی یہاں خاص طور پر جو بات اہم ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی ہستی کو اللہ کی بات کے مقابلے میں اتنی یا اس سے بڑھ کر اہمیت دینا. یہ بات کیا بن جاتی ہے؟ گویا اس کی بندگی اور غلامی یا عبادت ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام پھر شرک. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہوتا ہے اور ہم اس حکم کو چھوڑ کر کس کی بات لے رہے ہوتے ہیں؟ کسی دوسرے کی بات لے رہے ہوتے ہیں. اور خصوصی طور پر کسی کی بات کو دین کا درجہ دے دینا، جسے آپ محاورے میں بھی کہتے ہیں نا، کسی حکم کو ریلیجسلی لینا. یعنی فلاں شخص تو اس شخص کو اس طرح فالو کرتا ہے جیسے کسی چیز کو ریلیجسلی فالو کیا جاتا ہے. تو اب اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنانا کیا ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو اس طرح مانا جائے کہ اسے دین کا درجہ بھی دے دیا جائے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں. کون منہ موڑ جائیں؟ اہل کتاب. فَقُولُوا، تو تم کہو. کون کہیں؟ مسلمان کہیں. کیا کہیں؟ اشہدو، گواہ رہو. کون گواہ رہو؟ اے اہل کتاب تم گواہ رہو. کس بات پر؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم سب تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ ہی کی بات مانیں گے، کسی اور کو اپنا رب نہیں مانیں گے. پھر ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون، کیوں تم جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تھے. یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اور اپنی اپنی بدعات اور اپنی اپنی گمراہیوں کی سند ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے. جیسے وہ آباء و اجداد کی تقلید کی بات ہے نا، تو اپنے اعمال کو، اپنے طریقوں کو وہ کیا سمجھ کے کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی. فرمایا اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو کہ وہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں نازل کی گئی تھی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر اس کے بعد. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتاری گئی تھی. تو پھر تم کس کی پیروی کر رہے ہو، تورات اور انجیل کی
یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی تمہاری یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے گزر چکے ہیں۔ اب ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دین پر تھے وہ یہودیت اور نصرانیت نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ اور چیز تھی۔ اس لیے تمہارا یہ خیال کہ ہدایت یافتہ ہونے کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے، یہ کچھ درست نہیں۔ ہاں انتم، ہاں تم، ہا اولائی، تم وہ لوگ ہو، ہا جج تم نے بحثیں کی، تم نے جھگڑا کیا۔ ہا جج تم کا لفظ حجت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے حجت بازی کرنا، بحث کرنا۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے حجتیں کی، فیما اس معاملے میں جو، لکم بھی علم جس کا تمہارے پاس علم تھا، فلم تحاجون تو کیوں تم جھگڑا کرتے ہو، کیوں تم بحث کرتے ہو، فیما لیس لکم بھی علم جس معاملے کا تمہارے پاس علم نہ تھا، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم علم نہیں رکھتے ہو۔ یعنی بعض ایسی باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا حق کسی حد تک ہو سکتا ہے جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ پیشن گوئیاں جو تورات اور انجیل میں ہیں۔ لیکن جن باتوں کا تمہیں علم نہیں، ان کے متعلق جھگڑا کرنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ تم میں سے ان دونوں فرقوں نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ تم ان کے قریب رہے ہو اور نہ ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے ہو، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ ان کا جھگڑا یہ تھا کہ یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، حالانکہ اللہ نے نہ کوئی یہودیت اتاری ہے نہ نصرانیت اتاری، اللہ نے تو بس دین اسلام ہی اتارا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نام تو لوگوں نے بعد میں رکھے ہیں، جیسے آج کل ہم نے کئی نام رکھ لیے اور پھر خود نام رکھ کے حضرت ابراہیم کے اوپر بھی وہی نام لگاتے تھے، وہ بھی یہی تھے۔ فرمایا یہ تم کیسی بات کرتے ہو، وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، وہ تو تورات کے نزول سے 1000 سال پہلے اور انجیل کے نزول سے 2000 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے یہ درست نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، ولکن کان پھر وہ کیا تھے، وہ تھے حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان۔ یکسو مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک ٹریک پر چلنے والے، فوکسڈ، توحید پر قائم، صرف اللہ ہی کے بن کر رہنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے، نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، وہ کیا تھے؟ حنیف مسلمہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ، وہ کون تھے؟ للذین اتبعوہ، البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی پیروی کی، جنہوں نے آپ کو فالو کیا۔ تم کہاں سے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہو جبکہ تم ان کے طریقے پر بھی نہیں ہو؟ ان کے قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر تھے۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا، مددگار ہے، کارساز ہے، حمایتی ہے ایمان والوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل. ترجمہ ہے، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے دوست ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. اولا کا لفظ واو لام یہ سے ہے، زیادہ لائق، زیادہ مستحق، زیادہ قریب. ان اولا الناس، لوگوں میں سے زیادہ مستحق، زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے کون ہیں؟ جو ان کے طریقے پر ہیں. اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے یہ درست نہیں، کیونکہ تم ان کے طریقے پر ہی نہیں ہو. پھر فرمایا وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش وہ بھٹکا دیں تم کو، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں. کس سے؟ دین اسلام سے. وَمَا يُضِلُّونَ، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی جب یہود نے یہ چاہا کہ انہیں اسلام سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف راغب کر لیں. ابتدا سے ہی یہود کی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اور اس میں وہ طرح طرح کے حربے بھی استعمال کرتے رہے ہیں. آگے کچھ کا ذکر بھی آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے، تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے مختلف حربوں اور طریقوں سے. لیکن ایسا کر کے وہ دراصل خود کو ہی نقصان دے رہے ہیں. اس کی زد خود ان کے اپنے اوپر ہی پڑ رہی ہے اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا، آیت نمبر 109 میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، کاش تم کو لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد، کفارن کافر بنا کر. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیوں چاہتے ہیں وہ ایسا؟ حسدم من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. انہیں مسلمانوں سے حسد ہے کہ ان کے پاس ایسی کتاب اور ایسا پیغمبر کیوں ہے. ہر نعمت والا حسد کیا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہود و نصارہ مسلمانوں کی اس نعمت پر ان سے حسد رکھتے ہیں. حسد میں پھر انسان کیا کرتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ دوسرے کی نعمت اس سے چھین لی جائے. تو مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کا دین چھین لیا جائے، مسلمان اس دین پر قائم نہ رہیں، اور دن رات وہ اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں. اور ہم ہیں کہ ان کے جال میں پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب سچا ایمان جو باقی نہیں رہا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو. کون سی آیات کا انکار کرتے تھے؟ جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو آپ کے نبی ہونے کے بارے میں نازل کی گئی تھی. وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ تم قائل ہو، تم سمجھتے ہو اس بات کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ان آیات کا ہی انکار کر رہے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کی بشارت دیے ہوئے ہیں. پھر سمجھایا گیا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل سے، وتکتمون الحق، اور تم چھپا جاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. سورۃ البقرہ کی آیت 42 میں بھی آپ یہی مضمون پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور تم چھپاتے ہو حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. تو یہاں دوبارہ یہود کے 2 جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے. پہلا جرم
حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کر دینا، ملا جلا دینا، ایسے بلینڈ کر دینا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ دوسرا جرم حق کو چھپانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات تورات میں موجود تھیں انہیں لوگوں سے انہوں نے چھپا دیا تاکہ آپ کی صداقت کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔